الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، دنیا میں انسان ترقی کے پیچھے اور مختلف کامیابی کے لیے دوڑ میں لگا ہوا ہے، ریس میں لگا ہے. ریس کس بات کی ہو رہی ہے؟ ایک تو کھیل کے میدان کی ریس، ہار جیت کی ریس، ایک بزنس کی ریس، کاروبار تجارت کی ریس، اسباب معیشت اور دنیاوی کامیابی کے لیے آج کا انسان ریس میں لگا ہے، دوڑ میں لگا ہے. اور اس دوڑ میں، ریس میں جیتنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہے. حالات کا سامنا کرنا پڑے تیار، اہل و عیال کی قربانی دینی پڑے تیار، اپنے مذہب ایمان اسلام کو داؤ پر لگانا پڑے تیار. میں کسی بھی طرح سے آگے نکل جاؤں، کامیاب ہو جاؤں، ریس میں جیت لوں. لیکن یہ انسان بھول جاتا ہے کہ دنیا کی ریس میں ہمیشہ کامیابی نہیں ملتی.
کبھی منہ کی کھانی پڑتی ہے، کبھی ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دنیا نے ایسے حالات دیکھے، بہت اچھلنے والا انسان ایسے منہ کی کھاتا ہے، منہ کے بل ایسے گرتا ہے کہ پھر زمانہ اس کا نام و نشان بھول جاتا ہے۔ اسی لیے ایمان والوں کے پاس اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں۔ جب وہ ترقی کرتے ہوئے، دنیا سمیٹتے ہوئے، مال و دولت جمع کرتے ہوئے بہت آگے نکلتا ہے، اگر اہل اللہ اور مشائخ کی صحبت ہے، سر پر ان کا ہاتھ ہے، کبھی نہ کبھی یو ٹرن کا موقع ملتا ہے، واپسی کا چانس ملتا ہے، اور اس انسان کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ پوری زندگی اس دنیا کے مال و دولت کے لیے کھپا دی، اسی کے پیچھے دوڑ بھاگ کرتا رہا، اسی کے پیچھے نکلتا رہا، لیکن آج افسوس کہ جسمانی قوت نے جواب دے دیا، اس کے اعضاء کمزور پڑ گئے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ آخرت آنے والی ہے، موت قریب ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، دنیا کی چند دنوں کی زندگی باقی ہے، موت کے منہ میں دھکیل دیا جاؤں گا، وہاں سے قبر میں ڈھانپ دیا جاؤں گا، وہاں زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے، لیل و نہار کا حساب دینا ہے۔ اللہ کی طرف سے فرشتے پوچھیں گے، اب تعالی شانوں کا حکم ہوگا، فرشتے سوال کریں گے، میرے بندے اتنی پیاری جوانی تھی، وہ جوانی تو نے کہاں خرچ کی؟ کیا میں نے تجھے کھیل کے میدان کے لیے پیدا کیا تھا، یا اسٹیڈیم گراؤنڈ کی زینت بننے کے لیے پیدا کیا تھا، یا دنیا میں عیاشی کے لیے، اپنی منمانی کے لیے پیدا کیا تھا؟ بتا جوانی کہاں گزاری؟ سوال ہوگا کہ پیارے بندے اتنی طویل عمر عطا کی، اتنی لمبی زندگی عطا کی، بتا دے میرے احکام پر کتنا عمل کر کے لایا ہے، میرے نبی کے فرمان کے مطابق کتنا چلا ہے؟ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال ہوگا کہ بندے یہ مال و دولت میں نے تجھے دیا ہے، یہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ کیا اس میں تو نے حلال حرام کی تمیز رکھی، جائز ناجائز کا خیال رکھا، یا جو آتا وہ بٹورتا گیا، جمع کرتا گیا؟ اس کا بھی حساب۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عقل مند انسان وہ ہے جو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے، اپنے اعمال کا حساب کر لے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند انسان وہ ہے جو آگے کے مراحل کو سمجھے، موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، ٹٹولتا رہے، زندگی کو دیکھتا رہے، اور ایک سمجھ بوجھ والی زندگی وہ گزارے۔ ایک ہماری ریس ہے اور ایک حضرات صحابہ کرام کی ریس تھی۔ ہماری ریس ہمیشہ سے دوسرے آدمی سے دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھنے کی ہوتی ہے، کہ فلاں کا مکان اچھا ہے، میرا مکان اس سے اچھا ہونا چاہیے، فلاں کے پاس گاڑی اچھی ہے، میرے پاس اس سے اچھی گاڑی ہونی چاہیے، فلاں کا کاروبار بڑا کامیاب ہے، میرا کاروبار اس سے بھی آگے ہونا چاہیے۔
یہ سب دنیا کی ریس میں ہم لگے ہیں، اور صحابہ اکرام کبھی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، وہ ہمیشہ ریس میں لگتے تھے، آخرت کے لیے، نیکیوں کے لیے ریس میں لگے ہیں، دوڑ میں لگے ہیں۔ ایک واقعے سے یہ بات سمجھیے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، اور غزوہ تبوک جس وقت پیش آیا، سخت گرمی کا زمانہ، عرب کی گرمی، آسمان سے جیسے کہ آگ کے شعلے برسائے جا رہے ہیں اور زمین جیسے آگ اگل رہی ہے، ایسی شدید گرمی، اور درختوں پر پھل لگے ہوئے ہیں، کھجوریں پکی ہوئی ہے، اسی پر پورے سال کے گزر بسر کا دار و مدار ہے۔ ایسے وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کا موقع ہے، نفیر عام ہے، ہر آدمی کے لیے نکلنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کے پاس مال کم ہے، مال کی ضرورت ہے، سواریاں کم ہیں، سواری کی ضرورت ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جو اس غزوے میں اپنا مال لگائے گا، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، سرٹیفکیٹ مل رہا ہے جنت کا۔ یہ دنیا کا بلیک مارکیٹ نہیں کہ 50 کا 100 میں ملے، نے 100 کا 500 میں ملے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، یہ تو اللہ کے نبی کی زبان سے یہ سرٹیفکیٹ، یہ ٹکٹ مل رہا ہے جنت کا۔ جو بھی غزوہ تبوک میں مال لگائے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ بتائیے کون کون جنت میں جانے کے لیے تیار؟ ویسے بھی صحابہ کرام تو جنت کے مشتاق، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے اگر یہ جنت کی گارنٹی اور ضمانت مل جائے تو اس سے بڑھ کر کیا موقع ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے، لکھوانے لگے، 50 تو نہیں کہ بھائی میرے 100 روپے صدقے میں لے لو، 100 زکات میں لے لو۔ اس دور میں مال و دولت کی قلت، اس کے باوجود صحابہ کرام نے ڈھیر سارا مال غزوہ تبوک کے لیے دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہوں کہ آج کا دن ہے کہ اس دن میں ابو بکر سے آگے نکل سکتا ہوں، چانس ہے میرے پاس۔ ان دنوں میرے پاس مال بھی زیادہ تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں دل میں بڑا خوش ہوں، سوچ رہا ہوں، پلاننگ ہو رہی ہے کہ اگر میں ابو بکر سے آگے نکل سکتا ہوں تو یہ زندگی میں بہترین موقع ہے۔ صبح ہوئی، صحابہ کرام اپنا اپنا مال اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچا رہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں جتنی چیزیں تھیں سب کے 2 حصے کیے، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ دوسری طرف فاروق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے پاس جو کچھ تھا وہ لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فرماتے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس تو بہت زیادہ مال تھا، ڈھیر سارا مال لے کر آیا میں، اور صدیق اکبر تھوڑا کچھ لے کر آئے، آج میں بازی مار لوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمانے لگے کہ میں نے گھر والوں کے لیے
آدھا سامان چھوڑا ہے، آدھا مال چھوڑا ہے، اور آدھا میں آپ کی خدمت میں غزوے کے لیے لایا ہوں۔ اللہ کے نبی نے برکت کی دعا دی، بارک اللہ۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی۔ حضرت عمر بڑے خوش تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر تم کیا لائے ہو اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی گھر میں جو کچھ تھا سب کا سب لے کر حاضر ہوا ہوں گھر والوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ بہت سا مال ہو اس میں سے آدمی دے سکتا ہے، لیکن جس کے پاس مال کی قلت ہو، تھوڑا سا سامان ہو پھر اس میں سے بھی دے گا تو گھر والوں کے لیے کیا بچے گا؟ وہ سب کچھ لے کر حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر نے آج بھی بازی مار لی، مجھ سے سب ٹکر گئے، آگے نکل گئے۔ وہ تو سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے یہاں لے کر آ گئے۔ تو دیکھیے صحابہ کرام کی ریس ہے، دوڑ ہیں، لیکن اس بات پر حضرت عمر نے نہیں سوچا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت مال ہے، میں ان کے جیسا امیر بن جاؤں، نہیں سوچا، بلکہ یہ سوچا کہ میں نیکی کے معاملے میں، اعمال صالحہ کے معاملے میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں۔ ان کی چاہت تمنا نیکیوں میں آگے بڑھنے کی، ریس لگانے کی تھی، اور آج ہماری ریس لگی ہوئی ہے مال کے لیے۔ فلاں آدمی کے پاس کروڑ ہے، میں 2 کروڑ کا آسامی بن جاؤں، اگر اس کے پاس 5 بنگلے ہیں میں 10 بنگلے کا مالک بن جاؤں، اس کے پاس BMW ہوتی ہے میں اس سے بھی بڑی گاڑی خریدوں، اس سے بھی بڑی قیمت والی۔ یہ دنیا کے پیچھے ہماری دوڑ ہے، آخرت کو ہم نے فراموش کر دیا، پیچھے چھوڑ دیا جہاں ہمیں جانا ہے۔ آج کے انسان کی سوچ بدلی ہے، وہ آخرت بھول گیا، موت بھول گیا، اپنی قبر بھول گیا، اسی دنیا کو اس نے سب کچھ سمجھ لیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کو سکون نہیں ہے۔ پوچھئے جس آدمی کے پاس جتنی مال و دولت زیادہ ہوگی اس کے پاس سکون نہیں ہوگا، وہ بھٹک رہا ہوگا، ادھر ادھر بہک رہا ہوگا، ادھر ادھر ہاتھ مار رہا ہوگا، چین سکون نہیں ہے۔ اور ایک آدمی جس کے پاس حلال کی تھوڑی کمائی ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ 2 وقت کی روٹی کھا کر سکون کی مزے کی زندگی میں، اور ایک کروڑ پتی آدمی سوچتا ہے کہ یہ پیسے میں اس کو فلاں جگہ انویسٹ کروں، لگاؤں، اس طرح پروفٹ آئے گا، فلاں تجارت میں لگاؤں، اس طرح سے کماؤں گا۔ اس کی ساری سوچ جو ہے یہ دنیا جمع کرنے کے پیچھے لگی ہے۔ اور ایک نارمل آدمی، معمولی آدمی بس 2 وقت کی روٹی کماتا ہے، کھاتا ہے اور اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ تو مال و دولت جتنا بڑھتا جائے گا ساتھ میں اتنی پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بڑا امیر آدمی ہے تو اسے چین سکون ہوگا، ذرا پوچھیے جا کر اس سے کہ کتنے زندگی میں جھمیلے ہیں، کتنے لفڑے ہیں۔ یہ مال چیز ہی ایسی ہے، آدمی کو قرار نہیں دیتی، چین سے جینے نہیں دیتی، چین سے پینے نہیں دیتی، چین سے رہنے نہیں دیتی۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں بھی مالدار بنوں، لیکن نظام کائنات یہ ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو مال دیا، کچھ لوگوں کو غریب بنایا، کچھ لوگوں کو مڈل کلاس بنایا، تاکہ یہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اگر ہمارے پاس چھوٹا سا مکان ہے لیکن خود کا ہے، اس آدمی کو دیکھو جس کے پاس خود کا مکان نہیں ہے،
وہ کرائے سے زندگی گزارتا ہے، مہینے کے آخر میں وہ کرایہ اور بھاڑا دینا بھی اس کے لیے مشکل ہے۔ ہمیں 2 وقت کی روٹی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اس انسان کو دیکھیے کہ جو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں جٹا پاتا۔ ہمارے پاس سر ڈھانپنے کے لیے چھت ہے، اس انسان کو دیکھیے جو فٹ پاتھ پر زندگی گزارتا ہے، سر پر چھت بھی نہیں۔ اگر ہمارے پاس موٹر سائیکل ہے، دوسرے آدمی کو دیکھیے جس کے پاس صرف سائیکل ہے، یا اس کو پیدل چلتا ہے، سائیکل بھی نہیں ہے، تو زندگی میں سکون آئے گا۔ ہمارے پاس موٹر سائیکل ہے، کار والے کو دیکھیں گے اس کے پاس کار ہے، میرے پاس موٹر سائیکل، اندر جلن کٹن پیدا ہوگی۔ اپنے پاس چھوٹا مکان ہے، دوسرے کے بنگلے کو دیکھیں گے اندر سے اندر کہ اس کے پاس کتنا اچھا بنگلہ ہے، میرے پاس چھوٹا سا مکان ہے۔ وہ کروڑوں میں کماتا ہے، میرے پاس ہزاروں بھی نہیں ہے، وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں، چین سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پیر میں جوتیاں نہیں تھی، چپل نہیں تھی، اور تپتی دھوپ کے اندر میں چل رہا تھا، دھوپ کی وجہ سے پیروں میں جلن ہو رہی تھی۔ دل میں سوچنے لگا کہ اللہ، یہ کیا حالات ہیں کہ آج پیر میں جوتیاں نہیں ہیں اور تیز دھوپ میں چلنا پڑتا ہے۔ اللہ والوں کی اصلاح بھی جلدی ہو جاتی ہے۔ فرماتے کہ اسی حالت میں میں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر ایک آدمی ایسا آ رہا ہے جس کے سرے سے پیر نہیں ہے، دونوں پیر کٹے ہیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے الہ العالمین، میرے پاس پیر میں جوتیاں نہیں ہیں، چپل نہیں ہے، لیکن تو نے چلنے کے لیے 2 پیر صحیح سلامت عطا کیے، اور آنے والے بندے کے تو سرے سے پیر ہی نہیں ہے۔ آدمی کے اندر شکر پیدا ہوگا، جتنا نیچے والے کو دیکھیں گے قناعت آئے گی، اللہ کا شکر پیدا ہوگا۔ اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اس میں نیچے والے کو نہیں دیکھنا ہے۔ اگر ہم دن میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، تو اب دوسرے کو نہیں دیکھنا ہے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا کہ یہ تو نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ تلاوت بھی نہیں کرتا، یہ خیرات بھی نہیں کرتا۔ اب اوپر والے کو دیکھو کہ میں تو دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، فلاں بندہ رات میں 100 رکعت نفل عبادت کرتا ہے، میں دن میں 1 پارہ مشکل سے پڑھتا ہوں، وہ دن میں 5 پارے کی تلاوت کر لیتا ہے، میں اللہ کے راستے میں روزانہ 100 روپے خرچ کرتا ہوں، وہ بندہ روزانہ ہزاروں روپے لٹا دیتا ہے، تو اللہ کے راستے میں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق ملے گی۔ اسے کہتے ہیں ریس۔ ریس کا مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی چیزوں میں ہمیں ریس لگا کر جیتنا ہے، ریس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی دوڑ۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اب تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اس جنت کی طرف ہمیں دوڑنا ہے۔ یہ اللہ نے ریس لگانے کا حکم دیا، نیکی کی طرف، اللہ کے احکام کی طرف، جنت کی طرف دوڑو۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کے مقابلے میں آخرت کی صحیح فکر نصیب فرمائے، اور جس مقصد سے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کے تحت زندگی گزارنے والا بنائے۔ یہ دنیا کٹنے والی ہے، چند سال کی زندگی ہے، اچھے اچھے رستم بھی چلے گئے، امیر سیٹ حضرات بھی چلے گئے، ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے، نام و نشان مٹ جائے گا، جائے گی تو صرف آگے نیکیاں جائے گی، اعمال صالحہ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کا خوگر بنائے اور آخرت کی تیاری کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔